السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ علل حدیث کی بہت زیادہ مصروفیات کی وجہ سے ہم دیگر سوالات کے جواب نہیں دے رہے تھے۔ کئی ایک سوالات جن کا تعلق غیر ثابت، ضعیف اور جھوٹی روایات کے متعلق تھا، وہ ہم نے مناسب سمجھا کہ اکٹھا ہی جواب دے دیا جائے۔ ایک روایت جس کے بارے بہت زیادہ بھائیوں نے پوچھا، مشہور روایت کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا بخشش کا اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ روایت بکثرت عام کی جاتی ہے رمضان کے اندر، کیلنڈروں پر بھی شائع ہو رہی ہے۔ اپنے اداروں کی ایڈورٹائز کرنے والے احباب کو چاہیے کہ پہلے کسی عالم دین سے رابطہ کریں کہ محترم ہم کیا لکھوائیں۔ شاید ہم اسے معمولی کام سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا کام ہے۔ پہلے تحقیق تو کر لیں کہ ہم اپنے کیلنڈر پر، اپنے ایڈورٹائز کے اشتہار پر، روزوں کے اوقات کے اشتہار پر ہم کچھ جملہ لکھوانا چاہتے ہیں، حدیث لکھوانا چاہتے ہیں، کون سی لکھوائیں؟ کم از کم ہم پوچھ ہی لیں کسی عالم دین سے۔ پوچھنا تو ہم گوارا نہیں کرتے، ہزاروں روپیہ لگا دیتے ہیں، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ تو پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ جھوٹی من گڑت بے بنیاد باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے نشر کرتے ہیں، گھر گھر پہنچاتے ہیں، شہروں شہروں میں پہنچاتے ہیں، ہر دکان پر لگا دیتے ہیں۔ یعنی لاشعوری کی وجہ سے، تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم اپنا پیسہ لگا رہے ہیں جھوٹی روایتوں کو عام کرنے کے لیے، جو بات دین نہیں ہے۔ ہماری وجہ سے لوگوں کے دل و دماغوں میں بیٹھتی ہے، جی یہ تو روایت ہر سال ہی اس کو عام کیا جاتا ہے، یہ تو دین ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس پر مستزاد کہ ہر عشرے کی دعائیں بھی لکھی جاتی ہیں کہ جی پہلے عشرہ میں یہ پڑھیں، دوسرے میں یہ پڑھیں، تیسرے میں یہ پڑھیں۔ یہ تخصیص نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ مثلا یہی روایت کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا بخشش کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا، یہ باطل اور منکر جھوٹی روایت ہے، سخت ضعیف ہے۔ امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ نے کہا یہ حدیث منکر ہے۔ العلل لابن ابی حاتم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 249۔ امام اکیلی رحمہ اللہ نے کہا اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ الکامل لابن عدی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1157۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا یہ منکر ہے۔ اللہ اکبر۔ سلسلہ احادیث ضعیفہ حدیث نمبر 871۔ شیخ ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ نے کہا یہ حدیث باطل ہے۔ النافلہ فی الاحادیث ضعیفہ والباطلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 291۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ ملاحظہ فرمائیں، جو باطل بات ہو، منکر ہو، سخت ضعیف ہو، ہمارا ایمان گوارا ہی نہیں کرتا کہ ہم ایسی جھوٹی اور بے بنیاد بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں۔ کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم اپنا رزق حلال جھوٹی روایتوں کو، بے بنیاد باتوں کو عام کرنے پر اپنا پیسہ صرف کر رہے ہیں، اور شعور ہی نہیں ہمیں۔
یہ نیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا ہے، جن لوگوں کو تھوڑی بہت دین سے محبت ہے وہ بھی اپنی نیکی میں اضافے کی خاطر جو دیکھتے ہیں آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ یہ شیئر کرنا ایک عمل ہے، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے۔ میری وجہ سے اگر غلط پوسٹ، غلط بات شیئر ہو گئی، جتنے بھی اس پر عمل کریں گے وہ گناہ کریں گے۔ آپ کا ضعیف اور جھوٹی روایت کو عام کرنا یہ گناہ ہے۔ آپ اس کا رد کریں، علماء سے رابطہ کریں۔ جو بھی چیز دیکھیں سوشل میڈیا پر، پہلے علماء کرام سے تحقیق کر لیں کہ یہ دین ہے کہ نہیں۔ میں اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، کلک کرنا چاہتا ہوں، عام کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں کہ نہ کروں؟ یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم پہلے تحقیق کریں، اس کے بعد شیئر کریں۔ اللہ اکبر۔ دین سے محبت ہونی چاہیے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ دین کو عام کرنا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن جھوٹی باتوں کو، بے بنیاد باتوں کو عام کرنا یہ حماقت ہے، یہ دین سے دشمنی ہے۔ پہلے تحقیق کریں پھر اس کو آگے کریں۔ اسی طرح جو ہم سے سوال کیا گیا کہ جی 5 چیزیں روزہ توڑ دیتی ہیں: جھوٹ، غیبت، چغلی، غیر محرم کو شہوت سے دیکھنا اور جھوٹی قسم اٹھانا۔ ہم عرض کرنا چاہتے ہیں یہ سارے کام گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں۔ یہ ساری چیزیں، جھوٹ بولنا گناہ ہے، غیبت گناہ ہے، غیر محرم عورت کو دیکھنا گناہ ہے، یعنی شہوت اور بغیر شہوت ہر طرح دیکھنا گناہ ہے، اور جھوٹی قسم کھانا گناہ ہے۔ یہ سارے امور کبیرہ گناہ ہیں۔ روزہ رکھنے والا شخص ان میں سے کوئی بھی سر انجام نہ دے، اگر وہ دیتا ہے تو اس کے ایسے روزے کا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تو ہوا نا مسئلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ایسا روزہ جو انسان کو جھوٹ وغیرہ سے پرہیز نہیں کرواتا، ایسے روزے کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بھوکا پیاسا انسان سارا دن رہے، کیا فائدہ اس کا؟ یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن کیا کوئی ایسی حدیث ہے جس میں ہو کہ جھوٹ، غیبت، چغلی، غیر محرم کو دیکھنا، جھوٹی قسم کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ہاں، من گڑت جھوٹی روایت ایک ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے الموضوعات میں اسے نقل کیا ہے۔ اسی طرح ضعیف الجامع صغیر میں بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ غلط روایت ہے، جھوٹ ہے، یہ اس کو حدیث کہنا غلط ہے، یہ دین نہیں ہے۔ ضعیف الجامع صغیر حدیث نمبر 2849 میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے اور اس پر عمل نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، 1903 نمبر حدیث۔ اسی طرح ایک یہ بھی روایت پیش کی گئی کہ جس نے بغیر عذر اور بیماری کی وجہ سے ایک روزہ چھوڑا تو پوری زندگی بھی وہ روزے رکھتا رہے، اس کے روزے کی قضائی نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی عام مشہور بات ہے، مشہور غیر ثابت روایات میں سے ایک ہے، حالانکہ یہ بات ثابت نہیں ہے۔
اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا یہ درست ہی نہیں ہے، یہ ضعیف ہے۔ اس میں ایک راوی ضعیف ہے اور اس کا باب مجہول ہے، جس کا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح افطاری کے وقت ایک صحیح دعا ہے، ایک ضعیف دعا ہے۔ ہماری پبلک کو پتہ نہیں ضعیف اور غیر ثابت باتوں سے زیادہ پیار ہے۔ ہمارے لوگ غیر ثابت باتوں سے محبت کرتے ہیں شاید۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ افطاری کے وقت دعا پڑھی جاتی ہے اور کیلنڈروں پر تو بہت زیادہ عام ہے۔ یاد رہے یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ بعض احباب فقہ الحدیث کے حوالہ سے شیخ البانی رحمہ اللہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ جی عمران ایوب لاہوری صاحب نے لکھا ہے کہ یہ روایت حسن درجے کی ہے، حالانکہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس سے رجوع کر لیا تھا اور اس کو ضعیف ہی لکھا ہے اپنی تحقیق ہدایت الروات کی تحقیق میں۔ اسی طرح ارواء الغلیل کے اندر جو شیخ البانی رحمہ اللہ نے جن احادیث کے حکم سے رجوع کیا اس پر مستقل کتابیں ہیں۔ تراجع العلامہ الالبانی رحمہ اللہ کے نام سے ایک کتاب ہے، صفحہ نمبر 256 آپ دیکھیں، وہاں یہ روایت بھی موجود ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے پہلے حسن کہا تھا تو غلطی لگی تھی نا، اجتہادی غلطی ہوگی ان سے، تو بعد میں سے ضعیف ہی لکھا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک یہ بھی روایت کہ روزے دار کی نیند عبادت ہے اور خاموش رہنا یا سانس لینا بھی تسبیح ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رہے یہ جھوٹی من گڑت روایت ہے۔ بعض سندیں تو بالکل موضوع ہیں، من گڑت ہیں، اور بعض ضعیف ہیں۔ یہ تفصیل آپ دیکھیں سلسلہ حدیث صحیحہ حدیث نمبر 4696۔ اسی طرح ایک یہ روایت بھی عام پیش کی جاتی ہے، جنت کو رمضان کے لیے پورا سال مزین کیا جاتا ہے۔ جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے جنت کے پتوں سے ہوا چلتی ہے۔ یہ لمبی روایت، یہ من گڑت روایت ہے، جھوٹی ہے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منسوب کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے آپ کو جہنم میں داخل کر لے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم دین کے شوق میں لاشعوری طور پر جھوٹی من گڑت اور بے بنیاد باتوں کو دین سمجھ رہے ہیں اور ان کو آگے پھیلا بھی رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک یہ بھی بات حدیث بنا کر پیش کی جاتی ہے لوگوں کے سامنے کہ جس شخص نے سب سے پہلے رمضان کی خبر دی اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اس کا یہ قطعی طور پر ثابت ہے ہی نہیں، کسی نے خود بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی ہے۔ اس کا کتب حدیث میں کوئی وجود نہیں ہے، کوئی اس کی صحیح سند نہیں ہے، صحیح کیا ضعیف بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس طرح کتنی اور بھی روایات جو ہمارے ہاں مشہور ہیں ان کو عام کیا جاتا ہے، تو ہمیں ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک یہ بھی روایت عام کی جاتی ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ روایت بالکل من گڑت اور جھوٹی روایت ہے۔
शुअबुल ईमान बहकी में आती है। इमाम बहकी ने फरमाया इसनादहु मुनकर। शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने इसको मन गलत मौजू करार दिया है। अज़ईफ़ा हदीस नंबर 6188। अल्लाह अकबर। इसी तरह एक ये भी रिवायत कि रोज़ादार पर असर के बाद गुनाह नहीं लिखा जाता। जो मर्जी इंसान रोज़ादार काम करे उसका गुनाह नहीं लिखा जाता। अल्लाह ताला फरिश्तों को लिखने से मना फरमा देता है। ये झूठ है, ऐसी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई। ये इमाम इब्न जौज़ी की अल मौज़ूआतुल कुबरा किताब है, इसमें झूठी मनगढ़ंत रवायतें हैं। हदीस नंबर 1030 है। कितनी परेशानी वाली बात है। हमसे खुद एक मस्जिद के इमाम साहब कारी साहब ने कहा जी आप कहते हैं ये रिवायत झूठी है, ये तो हदीस की किताब में मौजूद है। मैंने कहा कहाँ मौजूद है? कहता है इब्न जौज़ी की अल मौज़ूआतुल कुबरा में मौजूद है, ये हदीस की किताब है। ये भी परेशानी है कि हमने अपनी मसाजिद में, सारे तो नहीं, हाँ बाद जगह अनपढ़ किस्म के लोगों को हमने रखा हुआ है जो हमारी पब्लिक की, हमारे बच्चों की दीनी तरबियत करते हैं। क्या खाक वो तरबियत करेंगे जिनको दीन का पता ही नहीं है। बाद जगहों पर ऐसे अनपढ़ लोग मसाजिद में मौजूद हैं, मिंबर मेहराब के मालिक हैं, थोड़ा बहुत बोलना जानते हैं, लेकिन हैं वो चिट्टे अनपढ़ किस्म के लोग। हमारा तो मियार ही नहीं है। हमारा मियार है आवाज़, हमारा मियार है बस उसकी टोन ठीक होनी चाहिए। परेशानियां हैं, एक नहीं हज़ारों परेशानियां हैं कि हम कम अज़ कम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी करते हुए अपनी मसाजिद में इमाम और खतीब रखते वक्त बड़े शयूख से तो पूछें, शयूखुल हदीस से पूछें कि जी हमें कोई अहल बंदा जो इस दीन को आगे पहुँचाने का अहल हो, दीन में माहिर हो, दीन में पुख्ता हो, हमें ऐसा शख्स दिया जाए। क्योंकि हमारा मियार ही और है। तो वो ऐसे लोग मिंबर मेहराब पर बैठ कर झूठी और मनगढ़ंत रवायतें पेश करते हैं। जब हम उनको रोकते हैं तो कहते हैं जी मौज़ूआत कुबरा भी हदीस की किताब है, वहाँ ये मौजूद है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी इतनी हमाकत बाद लोगों में मौजूद है, उनको ये भी नहीं पता कि मौज़ूआत कुबरा झूठी रवायतों पर मबनी किताब है, झूठी बेबुनियाद रवायतों पर मबनी किताब है। अल्लाह ताला रहम फरमाए, हम पे आसानी फरमाए। इसी तरह एक ये भी रिवायत पेश की जाती है कि रोजे रखो और सेहतमंद रहो। इसमें तो शक है ही नहीं, लेकिन इस बात को नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करना झूठ है। ये झूठी रिवायत है। अज़ईफ़ा हदीस नंबर 253 है। इसी तरह एक और ज़ईफ़ रिवायत में ये मसला है कि हर चीज़ की ज़कात है, जिस्म की ज़कात रोज़ा है। ये भी ज़ईफ़ रिवायत है। मूसा बिन उबैदा इसमें ज़ईफ़ रावी है। ज़ईफ़ा में तफसील देखें और भी कह लेते हैं। 1329। अल्लाह अकबर। इसी तरह एक और रवायत जो आम मशहूर की गई है, अगर लोग रमज़ान की फजीलत को जान लें तो मेरी उम्मत सारा साल रमज़ान रखने की ख्वाहिश करने लगे। ये आम खुतबा इसको बयान करते नजर आते हैं। ये भी रवायत झूठी है, मनगढ़ंत है। ज़ईफ़ तरगीब व तरहीब शेख अलबानी रहमतुल्लाह की किताब हदीस नंबर 596 है, वहाँ आप इसे देख सकते हैं। अल्लाह अकबर। तो हजरात गिरामी, दीन कुरान करीम का नाम है और दीन सही अहादीस का नाम है। मुहद्दिसीन ने सारी जिंदगियां इसी फन पर लगा दी कि लोगों ये रवायत सही है, ये ज़ईफ़ है। अब उलमाए किराम पर
یہ فرض ہے کہ جب بھی ان کی زبان سے نکلے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے وہ تحقیق کریں آیا کہ یہ ثابت بھی ہے یا نہیں۔ کتنی پریشانی والی بات ہے۔ کم ملا مصنفین وہ اپنی کتابوں میں جھوٹی اور من گڑت روایتوں کو لکھ رہے ہیں، دین بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ کتنی پریشانی والی بات ہے۔ اخباروں میں لکھنے والے رائٹر وہ محقق نہیں ہیں، ان کو علم علل، علم جرح و تعدیل، علم سند نہیں آتا، صحیح ضعیف کا فرق نہیں کرتے۔ جو ہی رمضان آتا ہے ان کے کالموں کے اندر جھوٹی من گڑت بے بنیاد باتوں کو لکھا جاتا ہے، اور پہلے لکھا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اخباروں کو شائع کرنے والے ان کے مدیران وہ بیچارے کون سے محقق ہوتے ہیں، ان کا اعتماد علماء پر ہے، جو وہ لکھ دیں وہ فوراً آگے وہ شائع کر دیتے ہیں۔ یہ گناہ ہے، یہ اسلام کے خلاف سازش ہے، اور پبلک ہماری پڑھتی رہتی ہے۔ اسی طرح ٹیلی ویژن پر جہل قسم کے اینکر بیٹھ کر دین کی باتیں کرتے ہیں، جو سارا سال گلوکار رہتے ہیں، سارا سال نکمی حرکتیں ان کا کام ہوتا ہے، ڈرامے بنانا، فلمیں بنانا ان کا کام ہوتا ہے۔ جب رمضان آتا ہے دوپٹہ لے کر یہ جاہل عورتیں دین کی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور ان کو تو عطا پتہ نہیں ہے دین کا۔ وہ جھوٹی بے بنیاد باتیں، اخباروں سے پڑھی ہوئی، جاہل اینکروں سے سنی ہوئی باتیں، جاہل قسم کے ٹیلی ویژن کے نمائندگان سے سنی ہوئی باتیں، بے بنیاد باتیں، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ہمیں اس سازش سے بچنا ہے، اپنے آپ کو جھوٹی اور من گڑت روایتوں سے بچانا ہے۔ یہ دین نہیں ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ دین قرآن کا نام ہے، اور دین احادیث صحیحہ کا نام ہے۔ اسی لیے ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ امت سے احادیث ضعیفہ اور جھوٹی روایتوں کو بچایا جائے۔ محدثین نے بڑی کتابیں لکھی، ہم بھی اپنی تقریر اور تحریر میں اسی فن کی آبیاری کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ کبھی دورے کروا رہے ہیں، جرح و تعدیل کے دورے، دراست الاسانید کے دورے، علوم حدیث کے دورے، علل حدیث کے دورے کیوں کروا رہے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو علماء ان فنون میں ماہر بننا چاہتے ہیں وہ مستفید ہوں، اور پبلک کو جھوٹی اور من گڑت روایتوں سے محفوظ رکھیں، بچائیں۔ اللہ رب العالمین ہماری صلاح فرمائے۔ ایک آخری بات بھی ہم کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی ہم سے بھائیوں نے بار بار یہ سوال کیا، کچھ بھائیوں نے، یہ روایت کیا ہے؟ پہلے سن لیں۔ ہم سے پوچھا گیا کہ جی ایسی حدیث آتی ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے حساب لے گا تو جو اس کے اعمال میں ظلم گناہ نکلے گا تو اس کی نیکیاں حق والوں کو دے گا، ظلم ابھی باقی ہوں گے کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے مظلوموں کو بدلہ دے گا اور اسے روزوں کے ذریعہ جنت میں داخل کرے گا۔ یہ روایت سنن کبریٰ بہقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 274 میں ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ امام سفیان بن عیینہ کی طرف منسوب ہے۔ اور یاد رہے کہ امام سفیان بن عیینہ سے بھی یہ ثابت نہیں ہے، جو پیچھے سند ہے اس میں بھی ایک ضعیف راوی ہے اور ایک غیر معلوم راوی ہے۔ یعنی سفیان بن عیینہ کا قول ہے یہ حدیث نہیں ہے، اور قول بھی باسند صحیح ثابت نہیں ہے سنن کبریٰ بہقی والا۔ بعض خطباء مصنفین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ سند منقطع ہے، سفیان بن عیینہ کے آگے سند نہیں ہے۔
تو یہ عبارت درست نہیں ہے، یہ توجیہ درست نہیں ہے. یعنی امام ابن عیینہ تک جو سند ہے پیچھے والی سند، وہ اس میں ضعیف راوی موجود ہیں، یہ صحیح توجیہ ہے. اور ابن عیینہ نہیں کہہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سفیان بن عیینہ کا اپنا قول ہے جس کی پیچھے والی سند بھی غیر ثابت ہے. بارک اللہ فیکم. ہمیں ضعیف اور جھوٹی روایتوں سے پرہیز کرنا ہے، امت کو اس فتنے سے بچانا ہے. ہمارا دین قرآن اور حدیث ہے. اگر مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت ہے، وفادار ہوں، تو میری زندگی میں کبھی بھی میرے قلم سے، میری زبان سے، میرے کلک سے ضعیف اور جھوٹی روایت آگے نہیں جانی چاہیے. پہلے تحقیق کروں، ضعیف اور جھوٹی روایتوں کا رد کروں اور صحیح احادیث کا اہتمام کروں، خود بھی اہتمام کروں، ان پر عمل کروں اور آگے بھی شیئر کروں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.